بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہم قیل یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن؟ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی میری امت کے لوگ اگلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت برابر بالشت اور ذراع برابر ذراع، یعنی بالکل ان کے قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گھسے گے گوہ کے بل میں تو اس میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ یعنی یہود اور نصارہ ہی مراد ہے۔ شبرن بشبرن اور ذراعن بذراعن کا اگر آپ اردو میں بامحاورہ ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدم بقدم، یعنی آپ یہود اور نصارہ کی مکمل پیروکار بن جاؤ گے، اور جو افعال جو طریقہ ہائے زندگی انہوں نے اپنائی ہوگی بالکل آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور یہ وقت امت پر آئے گا، سابقہ امتوں میں جو افعال یعنی یہود اور نصارہ نے جو افعال اپنائے ہوئے آج وہ دنیا کے لیے فیشن بنے ہوئے ہیں، خصوصاً وہ مسلمان جو نوآبادیات رہے ہیں، انگریزوں کے زیر تسلط رہے ہیں، برطانیہ کا حصہ رہے ہیں، وہ لوگ انگریزی زبان کو، انگریزی عادات و خصائل کو، انگریزی بود و باش کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں اور اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں وہ قومیں کبھی بھی ترقی کے مناظر طے نہیں کر سکتی جو اپنی طریقہ نہیں اپناتی، اپنی زبان نہیں اپناتی۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں، پاکستان کا خطہ، یہ اسلام کے حوالے سے سب سے بڑا مدعی ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو سب سے بڑا اور سب سے پکا مسلمان سمجھتا ہے، حالانکہ یہاں پر انگریزی کو فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے عدالتی زبان، دفتری زبانوں میں اگر آپ سیدھا سادہ اردو میں، سیدھا سادہ پنجابی میں، سیدھا سادہ پشتو میں اگر آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کو پسماندہ تصور کرتے ہیں، اگر سیدھا سادہ کسی بھی مادری زبان میں بات کریں گے تو لوگ اس کو ان پڑھ ہونے کی اور ناخواندہ ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کو دیکھو، چائنا کو دیکھو، جاپان کو دیکھو، یورپ کو دیکھو، ان میں برطانیہ کے علاوہ بہت کم ملکوں میں انگریزی بولی جاتی ہے، بلکہ ہر ملک کا اپنا زبان ہے، وہاں کے نصابی تعلیم اپنے زبان میں، وہاں کے سب کچھ اپنے زبان میں ہی ہوتا ہے۔ یہ تو زبان کی بات ہے، ہر عادت و خصلت ہم انگریزوں کے اپنائے ہوئے ہیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، پہننے، سونے جاگنے اور زندگی کے جتنے معاملات ہیں سب ان کے پیروی میں گزارتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہ اس زمانے میں ان سابقہ امتوں کے عادات و خصائل بھی اسی طرح سادہ تھے جس طرح کے عربوں کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ فرق تھا۔ روم اور فارس یا روم اور دوسرے جو علاقے تھے یہودیوں کے، ان کے اور عربوں میں فرق تھا، لیکن آج کے مسلمان اور آج کے انگریز، آج کے عیسائی، آج کے یہودی میں بہت کم فرق پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم ان کی پیروی کرنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ آج سے ہم یہ احوال الفتن جو احادیث میں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के हवाले से जो अहादीस जिक्र किए हैं वो हम इंशाअल्लाह एक एक हदीस अपने सामीन और नाज़रीन को बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर तशरीह हो और कोशिश करेंगे कि मुख्तसर तालीम हो और उन फितनों से अपने आप को बचाया जाए जो फितने अभी हमारे सर पर मुंडला रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमानों तक ये मुफीद बातें पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।